الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. آپ سب کی حاجات شرعیہ پروردگار اپنی بارگاہ میں بھر لائے. اس حاضرین میں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا غائبین میں سے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اسی طرح اگر کوئی مومنہ بے اولاد ہیں تو جناب علی اصغر کے صدقے میں پروردگار ان کی گود کو آباد فرمائے. جن کو اولاد عطا کی ہے پروردگار ان کو صحیح معنوں میں حقیقی عزاداران سید الشہداء بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی مومنین مومنات اس عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تعاون کر رہے ہیں پروردگار سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان سب کا سب کو اجر کثیر عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا کی ظہور کے لیے اور مجلس کی شرف قبولیت کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات سورہ صافات کی اس آیت کے تحت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو جاری ہے. بعنوان قرآن مجید اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے بہت سارے افراد جو ہیں وہ امام برقہ میں تشریف نہیں لاتے مگر مجلس سنتے ہیں. اسی طرح بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان تک ریکارڈنگ پہنچتی ہے. بہت سارے سوالات جو ہیں وہ میرے تک پہنچتے ہیں. تو چونکہ یہ مخصوص ٹائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے موضوع سے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو سوالات بعض جو ہے وہ اہل سنت بھائی تشریف لاتے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں وہ مسلسل سن رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے واضح ہوئی ہیں اور کچھ ان کے ذہن میں سوالات ہیں. ایک سوال جو میرے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے ہے اور اس کو جو واضح کرتا چلا جاؤں اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھوں. باقی بہت ساری خواہشات ہیں جو اپنے مومنین نے بہت سارے موضوعات پہ بات کرنے کو کہا وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ مخصوص ٹائم مخصوص ایام. تو سب سے معذرت خواہ ہوں جس قدر ہو سکا جو ہے وہ گفتگو کروں گا. سوال یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام کو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مان لیں
امام کی موجودگی کو بھی قبول کر لیا جائے تو امام کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے. بہت سارے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں ہم سے، اور یہ سوال بالکل ٹھیک ہے. معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ جو امام اگر موجود ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ نقل کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلَّ أُنَاسٍ نَدْعُو بِإِمَامِهِمْ. ہم ہر شخص کو، ہر امت کو، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو، ہر مسلک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہم اس وقت ایک امت ہیں یا نہیں؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، آپ بولیں گے نہیں تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ بالخصوص جوان کو بات کریں نا میرے ساتھ. ہم ایک امت ہیں محمد مصطفیٰ کی، اور ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ روز حشر میں ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بناؤں گا. اگر ہم امت ہیں، ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ امام کون سا ہے جس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ وہ کون سا امام ہے کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو ہمارے پاس تو امام موجود ہے. اب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا امام ہے کہ جس کے ساتھ سوائے پوری کائنات میں زہرا کے لال کے اور کوئی نہیں ملے. فقط وہی ایک امام ہے کہ جس کے اوپر سب نے جمع ہونا ہے انشاءاللہ. اور یہ وہ جب تشریف لائے گا تو تمام ادیان کو، ہر دین کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کو غالب کرے گا. اور پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور تمام مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جاہل نہیں، جاہلیت کفر و شرک کی موت مرا. تو اس وقت ہم جو زندہ ہیں وہ کون سا امام ہے جس کی معرفت ہم پر واجب ہے؟ یہ تمام مسلمان اس کے اوپر متفق ہیں. تو کوئی ایک امام اس وقت ہونا چاہیے کہ جس کی معرفت کے بغیر اگر مریں گے تو کفر کی موت. لہذا یہ بھی آپ کے سامنے آیا. ابھی میں شروع کرتا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 158. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا حل ینظرون، آپ پریشان تو حل ینظرون الا ان یاتیہم الملائکہ. اے میرا حبیب، کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کے ملائکہ ان پر نازل ہو جائیں؟ یاتیہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ ان کے پاس آئے. اور یاتی ربو کا، یا ان کا رب ان کے پاس آئے. اور یاتی بعض آیات ربی کا، یا ان کے پاس اللہ کی بعض آیتیں آئیں، یا ان کے پاس اللہ کی بعض آیتیں آئیں. پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا. اللہ نے کہا نہ ان کے پاس ملائکہ آئیں گے، ان کا اتنا ظرف نہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ سکیں. نہ ان کے پاس ان کا رب آئے گا. یوم یاتی بعض آیات ربک، اس دن ان کے پاس اللہ کی بعض آیتیں آئیں گی. ان کے پاس اللہ کی بعض آیتیں آئیں گی. لم تکن امنت من قبلھا، اور اس سے پہلے کہا لا ينفع نفسا ایمانھا. جس دن اللہ کی بعض آیتیں آئیں گی اس دن ان کو ایمان کوئی نفع نہیں دے گا. اس دن ایمان
کوئی نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جب تک کہ ان آیتوں کے آنے سے پہلے ان آیتوں پر ایمان نہیں لے آتے. ان آیتوں کے آنے سے پہلے ایمان لانا ہوگا، بعد میں اگر ایمان لائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَمَا كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، اگر اس آیت کے اوپر جو ان کے پاس آئے گی اس سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے تو آنے کے بعد جو بھی خیر کا عمل کریں گے اللہ اس کو قبول نہیں کرے. اللہ اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا کہ جب تک آپ اس کی آنے سے پہلے اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلِ انتظروا وَإِنَّا مُنتظرون، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو ان آیات کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس کا انتظار تم بھی کرو اور اس کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں. اب پورے قرآن مجید میں کسی نبی کو، اچھا میرا سوال اس سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے حبیب پر مکمل نازل ہوا یا ناقص؟ جی، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن رسول اللہ پر مکمل نازل ہو چکا ہے. تو جب قرآن پورا نازل ہو گیا ہے تو یہ کون سی آیتیں ہیں جو آنی ہیں ابھی؟ یہ کون سی آیتیں ہیں جو ابھی آنی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی آیتیں تو ہے نہیں. قرآن تو ہو گیا مکمل، یہ کوئی اور آیتیں ہیں جنہوں نے آنا ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن میں فقط ایک ہی نبی ہے، وہ ہے عیسیٰ جسے اللہ نے آیت کہا. اور اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو آیت قرار دیا. اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، آگے امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام کی بیعت کریں گے. تو فائدہ سب سے پہلے یہ ہے اور نقصان بھی بہت بڑا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے اگر ان آیتوں کے آنے سے پہلے تم اس پر ایمان نہ لائے تو نمازیں شب بھی پڑھتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. مَا قَصَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، کوئی خیر کا عمل بھی ان کے ایمان کے بغیر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، الٹے سر کے بل جا کر چکر لگائیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. پہلے ایمان لانا ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَكَذَّبَتْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. اللہ نے 18 قسمیں اٹھائیں. کتنی؟ اس میں 18 قسمیں اٹھائیں. اللہ نے کہا مجھے قسم ہے سورج کی اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. سورج غروب ہوا نہیں، رسالت کا سورج غروب ہوا نہیں تو امامت کا آفتاب ابھرا نہیں. مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی اور اس کے بعد آنے والی علی مرتضیٰ. اور پھر اللہ قسم کھاتا رہا دنوں کی قسم، اور میں اس کے اندر تفصیل نہیں جانے لگا، بات بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے قسم ہے اس نفس کی جسے میں نے خود سنوارا. یہ سوال کیا گیا تھا کہ ولایت علی کے متعلق تھوڑی گفتگو کریں. اور مجھے قسم ہے اس نفس کی
جس نفس کو اللہ کہتا ہے میں نے خود سنوارا، میں نے خود سنوارا، اور پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ نفس عام نفس نہیں ہے، میں اس نفس پہ الہام کرتا ہوں۔ اور مسلمانوں نے سب نے لکھا کہ نبی اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے، نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے اور امام پہ الہام ہوتا ہے، امام پہ الہام ہوتا ہے، اگرچہ آتے تو فرشتے ہی ہیں لیکن اس کو تقسیم کیا ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ نفس، مجھے اس نفس کی قسم کہ جس کو میں نے خود سنوارا اور اس کو میں نے جو ہے وہ الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر قسم کی برائی کا اسے الہام کیا، ہر قسم کے تقوی کا میں نے اسے الہام کیا، لہذا وہ نفس اتنا پاکیزہ ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ہے کوئی آپ کے پاس نفس کو لے رہے ہیں، کوئی نفس ہے، وہ نفس اتنا پاکیزہ ہے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ فقط ایک مقام ہے پورے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک نفس ایسا ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچ ڈالا ہے اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا۔ ایک نفس ایسا ہے، ایک نفس، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں علی اور اللہ کی بیع کا احکام ہے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ اللہ نے جو کیا اور تمام مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ شب ہجرت جب مولا کائنات رسول اللہ کے بستر پر سوئے تو اس وقت کیا ہوا، اللہ نے نفس علی کو خریدا۔ دیکھیں بھئی جب بیع و خرید ہوتی ہے، ایک چیز ایک بندہ دیتا ہے دوسرا کچھ دیتا ہے، ایسا ہے نا، بس ہم دکان پہ جاتے ہیں، ہم جو بھی خریدیں ہم پیسے دیتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں، اور پیسے کا مالک وہ ہو جاتا ہے، چیز کے مالک ہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے علی کا نفس خرید لیا، اب علی کا نفس اپنا نفس ہے، اور میں نے اپنی رضاؤں کو علی کو بیچ دیا، اب میری رضاؤں کا مالک ہے علی۔ اب اللہ، علی کے نفس کا مالک کون؟ اللہ۔ اب اللہ کی مرضی علی کو خیبر میں لڑائے یا بدر میں لڑائے، احد میں لڑائے، کس کے مقابلے میں لے کے جائے، علی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، چونکہ اب یہ علی کا نفس نہیں رہا، یہ نفس ہے اللہ کا۔ اسی طرح علی جو چاہے کرے، اب اللہ اعتراض نہیں کرے گا، جسے چاہے جہنم پہ بھیج دے، جسے چاہے جنت میں بھیج دے، اللہ کی رضاؤں کا مالک علی۔ اور اب اگر کسی نے علی سے بیعت لینی ہے تو وہ شب ہجرت سے پہلے لے، وہ شب ہجرت سے پہلے لے، چونکہ بیعت کیا ہے؟ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نفسوں کے اوپر مالک ہے نبی تمہارا، نفس تو اللہ نے خرید لیا۔ اب جس کسی نے بھی علی سے بیعت لینی ہے وہ شب ہجرت سے پہلے لے، اگر اس کے بعد آئے گا تو علی کے پاس نہیں اللہ کے پاس جائے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اسی طرح اب اگر کسی نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جتنا اللہ کرتا رہے گا، جو کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جتنا جاتا رہے، اللہ کہے گا کہ میں نے اپنی رضاؤں کو علی کو بیچ دی جائے، جاؤ علی کے در پہ جاؤ، جس سے علی راضی اس سے میں راضی، جس سے علی ناراض اس سے میں ناراض۔ نفس وما سواہا، اور پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے موضوع پلٹا، اللہ نے کہا فَقَذَّبَتْ ثَمُودُ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
नाक़त अल्लाहि वसुक़याहा। और कौम समूद ने, ये एक दम रसूल की और अली की बात करते करते अल्लाह ताला हज़रत सालेह को दरमियान में लगाया और फरमाया कि समूद, कौम समूद ने हज़रत सालेह को झुठलाया और उनमें से एक शकी उठा कि जिसने हज़रत सालेह की नाका को जो है वो कत्ल कर दिया। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, जबकि अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा था कि तुम ये नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। किसकी? अल्लाह का ना तो जिस्म है, ना अल्लाह ने उसका दूध पीना है, ना अल्लाह ने उस पर सवारी करनी है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन ऊँटनी अल्लाह। नाक़तुल्लाह यानी जिसकी निस्बत किसी नबी से मासूम से हो जाए, वो चीज हो जाती है अल्लाह की, वो आयतुल्लाह बन जाती है, वो जो है वो शाइरुल्लाह बन जाती है। क्यों? चूंकि साले की ऊँटनी से साले की याद वाबस्ता है। इसी तरह इब्राहीम के दुम्बे से इस्माइल की याद वाबस्ता है, तो हुसैन के ज़ुल्जना से हुसैन की भी तो याद वाबस्ता है ना। तो ये आयतुल्लाह क्यों नहीं, ये शाइरुल्लाह क्यों नहीं? और यही तो होगा, खुदा की कसम। उठाएं किताबें। जब कल मैंने जब पढ़ा था कि जब इमाम ने फरमाया जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो क्या होगा, आसमान से सयूफुल किताल, आसमान से जो है वो तलवारें नाज़िल होगी। हर इमाम के सिपाही का इस्मुहुर रजुल वो वालिदिही, हर बंदे का नाम और उसके बाप का नाम उस पर लिखा होगा। क्या करेंगे? जब तलवारें नाज़िल होंगी, तलवारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर इमाम का सिपाही, इमाम से नहीं, हाँ जिसने हवाला देख रहा हूँ बाद में आज दिखाऊंगा, इमाम से नहीं, इमाम के घोड़े की ज़ील से मस करेंगे। इमाम से नहीं, इमाम के घोड़े की ज़ील से मस करेंगे। इमाम फरमाते हैं हर बंदा, हर इमाम का सिपाही इमाम के घोड़े की ज़ील से जब तलवार को मस करेगा, उसके अंदर ऐसी दलेरी पैदा होगी कि वो पहाड़ को भी उखाड़ के फेंक दे। उसके अंदर ऐसी शुजात पैदा हो जाएगी। ये अल्लाह के शाइरुल्लाह हैं, ये शायर इलाहिया है। और ये नफ्सुल्लाह क्या हुआ, ये नाक़तुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी है। और फिर अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा, सूरह आराफ में अल्लाह फरमाने लगा कि हज़रत सालेह से जब इन्होंने कहा कि तू अल्लाह, अगर अल्लाह का नबी है तो गवाह लेकर आओ, तो हज़रत सालेह ने इशारा किया पहाड़ की तरफ। उधर से एक ऊँटनी निकली, साथ उसका बच्चा भी निकला, साथ उसका बच्चा भी निकला। कहाँ से? पहाड़ से। पहाड़ से ऊँटनी भी, साथ जो है वो उसका बच्चा भी। और हज़रत सालेह ये कहने लगे क़द जाअतकुम बय्यिनतुन मिन रब्बिकुम, मैं ये ऊँटनी तुम्हारे रब की तरफ से अपनी नबूवत के लिए बतौर गवाह लाया हूं। कोई बंदा नहीं, ऊँटनी नबी की नबूवत की गवाह। और फिर इरशाद फरमाया हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन, ये अल्लाह की ऊँटनी है और तुम्हारे लिए ये आयत है। कौन? ऊँटनी। आयत कौन है? ऊँटनी आयतुल्लाह है। ऊँटनी क्या है? आयतुल्लाह है। ऊँटनी आयतुल्लाह है। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। जो साले की ऊँटनी, साले नबी की गवाह है, वो तो है आयतुल्लाह। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का गवाह है, उसे कैसा होना चाहिए? उसे कैसा होना चाहिए? उसे सिर्फ आयतुल्लाह नहीं, उसे आयतुल कुबरा होना चाहिए, उसे नफ्सुल्लाह होना चाहिए, उसे ऐनुल्लाह होना चाहिए, उसे उज़नुल्लाह होना चाहिए, उसे जंबुल्लाह होना चाहिए। हम कहते क्यों हैं अली को ऐनुल्लाह, नफ्सुल्लाह, जंबुल्लाह? कहते इसलिए हैं कि अल्लाह के साथ इसका, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हज़रत मौला कायनात इस तरह अल्लाह की ज़ात में फना हो गए हैं। अल्लाह जो इरादा करता है, अल्लाह जो इरादा
کرتا ہے علی اللہ کی اطاعت ایسے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے علی وہ کرتا ہے۔ بدلے میں اللہ نے اس پوری کائنات کو علی کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ علی جو ارادہ کرتا ہے یہ کائنات ویسا کرتا ہے۔ یہ ارادہ کرتا ہے تو سورج پلٹتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے تو ستارہ اترتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے تو جو ارادہ کرتا وہ ہوتا ہے۔ یہ اطاعت الہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہم یہ آئلی مدد نہیں کہتے، ایسے ہی ہم یہ آئلی مدد نہیں کہتے۔ چلو اس پہ بھی ایک ایسی آیت دلیل دے کے جاؤں گا کہ تا قیامت تک اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جتنی بتوں والی آیتیں، جتنی منافقوں کی آیتیں ساری رسول اللہ پہ فٹ کر دیں اور مولا علی پہ فٹ کر دیں۔ آیت کون سی پیش کرتے ہیں؟ انکا لا تسمع الموتى، توجہ کیجئے گا جوان میری طرف توجہ کریں۔ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے میرا حبیب تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، اور بہروں کو تیری آواز پہنچ نہیں سکتی، تیری آواز بہروں تک گونگوں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ مردوں کو تو سنا سکتا ہے۔ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ مردوں کو تو سنا نہیں سکتا۔ جب حبیب مردوں کو نہیں سنا سکتا تو تم مردوں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ نتیجہ اہل بیت سے دوری کا۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جب یہ قرآن، یہ کتنی توہین ہے رسول اللہ، کتنی توہین ہے خدا کی قسم۔ کیا خیال ہے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ قبرستان چلے جاتے تھے، جا کے قبروں پہ کہتے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو بھی روزہ رکھو، آؤ حج کرنے چلے، جا کے قبروں پہ کہتے تھے۔ اور پھر اللہ نے بالآخر کہا کہ یا حبیب تو کیا کر رہا ہے، میں نے تو قرآن زندوں کے لیے نازل کیا تھا، تو جا کے مردوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، مردوں کو تو بات سنتی نہیں۔ کیا ایسا ہوتا تھا؟ حضور مردوں کو جا کے سناتے تھے، یا جو کوئی بہرا ملتا تھا، جو کوئی گونگا ملتا تھا، اس کے سامنے خطبہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یا حبیب یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بیچارے گونگے بہرے ہیں، ان کو کیا سنا رہے ہو خطبہ؟ کیا یوں ہوتا تھا؟ ہاں، جب یہ میرے اور آپ کے مولا سے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، گونگے بہروں کو نہیں سنا سکتا، تو میرے مولا نے کہا کہ جب ولایت علی نازل ہوئی، رسول اللہ ان کو ولایت علی سناتے تھے، اور اللہ نے کہا اے میرا حبیب جن کے دلوں میں علی کی ولایت نہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ایسے مردوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ یہ چلتی پھرتے لاشیں ہیں، ان کو تو کیوں سنائے گا؟ یہ نہیں سنیں گے، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، ان کے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اور جن کے دل میں ولایت علی ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتے، مر کے نہ دعویٰ نہیں، بغیر دلیل کے تو دعویٰ کسی کام کا نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا کوئی رشتہ دار، سنیں، میرا آپ کا کوئی رشتہ دار جو گناہ گار ہو، گناہ گار تو ہم سارے ہی ہیں، مثلا کوئی شراب بھی پیتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، اور مر گیا ہے مومن مسلمان ہے، اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے؟ جی واجب ہے، تمام مسلمان کہتے ہیں واجب ہے گناہ گار، جتنا بھی گناہ گار ہو اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے سے پہلے مستحب ہے جب جان کنی کی حالت ہو اس پہ تلقین پڑھی جائے، آئے نہیں؟ اور پھر جب ہم قبر میں اتارتے ہیں توجہ سے، میرے جوان شیعہ نوجوان توجہ سے، گمراہی میں نہیں آنا، جب مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اس وقت بھی تلقین پڑھتے ہیں، ایسا ہے یہ نہیں؟ جب تعویذ قبر کو بند کرتے ہیں اس کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ تلقین پڑھتے ہیں۔ تلقین پڑھتے کیا ہے؟ اس میں کبھی غور کیا؟ تلقین میں کہتے کیا ہے؟
سب سے پہلا جملہ یہ کہتے ہیں اسما افہم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اسما سن بھی سمجھ بھی، اے فلاں ابن فلاں سن بھی سمجھ بھی، اے فلاں ابن فلاں سن بھی سمجھ بھی، تیرا میرا بدکار شرابی ڈاکو زانی سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، اللہ اور رسول کا لفظ سن بھی نہیں سکتا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کے لیے آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں ان کے لیے ہے جن کے دلوں کے ولایت علی کا نفاق ہے، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، ورنہ ایک عام مومن مرے تو وہ بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اگر سنتا سمجھتا نہیں ہے تو تلقین پڑھتے کیوں ہیں؟ سنتا اور سمجھتا ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، صرف پڑھ بھی نہیں رہے، کندھے ہلا ہلا تجھے کہتے ہیں سن سمجھ، اور نہ تجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرے وہ جن کے بڑے ڈرتے تھے، نہ تمہیں کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے، ولا تخف ولا تحزن، نہ ڈرو نہ حزن کرو، جب ملائکہ آئیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینا، یہی تلقین ہم کرتے ہیں نا، اور کسی قسم کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے نفس اللہ، یہ ہے نفس اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ سالے کی اونٹنی کو قتل کیا کس نے؟ کدار نے، کدار نامی ایک شخص نے، کس نے؟ کدار نامی ایک شخص نے، 70,000 قوم کا بندہ اللہ نے سب کو عذاب دے دیا، کتنا؟ اے پروردگار مارنے والا ایک، ٹھیک ہے تو خالق ہے، مگر باقی 70,000 بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ کہا کہ ٹھیک ہے قتل ایک نے کیا تھا، یہ بچا نہیں سکتے تھے، اس پہ تبرہ تو کر سکتے تھے، اس سے اظہار بیزاری تو کر سکتے تھے، اب سمجھ آئی ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ کیوں تبرہ کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں کہیں عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں کہیں عذاب الہی میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ پورے قرآن میں حضرت آدم کا بہت تذکرہ ہوا ہے، کسی جگہ پہ اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ جن تھا، صرف سورہ اعراف میں کہا اے پروردگار، ہر جگہ پہ تو اسے شیطان کہا، ابلیس کہا، یہاں اگر کہا یہ جن تھا، وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے ایک جن تھا۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا طاہر باز میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ لاکھوں سال نوری مخلوق کے ساتھ رہا، لاکھوں سال نوری مخلوق کے ساتھ رہا، پھر بھی جن کا جن، پھر بھی جن کا جن، جو لاکھوں سال نوری مخلوق کے ساتھ رہا وہ جن کا جن رہا، 4 دن سیدوں کے ساتھ بیٹھنے والے سیدنا کیسے ہو؟ 4 دن، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، کوئی لے دے کے سید بن جاتے ہیں، یہ کیسے ہو گئے؟ اور پھر اللہ نے کہا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کا نافرمانی نہیں کی، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس خبیث نے، اسے میں نے شیطان اس لیے کہا، رجیم اس لیے کہا، اس نے میرے امر کی نافرمانی کی، اس نے میرے امر کی نافرمانی کی۔ جو اللہ کے امر کی نافرمانی کرے وہ تو ہوتا ہے شیطان، جو اول الامر کی نافرمانی کرے وہ کیا ہوگا؟ جو اول الامر کی نافرمانی کرے وہ کیا ہوگا؟ اور اس نے کہا، اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کی اس کو سجدہ کرنے سے؟ جبکہ ما امرتک ان تسجد، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ کہنے لگا انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا فخرج انک علیک لعنتی، دفع ہو جا، تو لعنتی ہے، تو میرے امر سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، جو امر سے اپنے آپ کو افضل
سمجھے وہ تو لعنتی ہے جو اولل الامر کو اپنے آپ سے افضل سمجھے. وہ کون ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اور پھر اللہ کہنے لگا وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, میں کبھی بھی, آپ پریشان تو نہیں, میں کبھی بھی کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. میں کبھی بھی کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. اور یا اللہ, یہ تو اللہ ہے, تجھے کس چیز کی احتیاج ہے, تجھے کون سی مدد کی ضرورت پڑے گی. میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا میں بھی کسی کو مددگار نہیں بناتا, تم بھی کسی کو مددگار نہ بنانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ مومنوں سے مدد مانگے تو جائز ہے, ہم امیر المومنین سے مدد مانگے, ہم امیر المومنین سے مدد مانگے تو جائز کیا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ کونوا انصار کما قالا عیسی ابن مریم للحواریین, جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا من انصار اللہ, کون ہے اللہ کی خاطر میری مدد کرنے والا. وقال الحواریون نحن انصار اللہ, حواری کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کو تمہیں غرق کر دینا چاہیے تھا کہ تم اور میں, تم میری خالق کی مدد کرو گے, ایسا ہونا چاہیے تو نہیں. بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے مدد کی. اللہ یہ کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے, اللہ کے نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے, اللہ کے نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے. حواریوں نے عیسیٰ نبی کی مدد کی, وہ اللہ کے مددگار بنے. تو جو ساری زندگی ابو طالب محمد کی مدد کرتا رہا وہ کافر کیسے ہو گیا؟ جو ساری زندگی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی مدد کرتا رہا. وہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. یہ جو ساری زندگی ابو طالب محمد کی مدد کرتا رہا, یہ ابو طالب نہیں اللہ مدد کرتا رہا, یہ اللہ مدد کرتا رہا. اس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِن تَصْدِيقَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ, وَلَكِن تصدیق ما بین یدیہ والتفصیل کتاب الذی لا ریب فیہ. یہ قرآن مجید, بس میری آخری بات توجہ سے غور سے سنیں. ولیکن تصدیق, یہ کتاب تصدیق کرنے والی, یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے پچھلی تمام کتابوں کا, زبور کا, انجیل کا, تورات کا. یہ قرآن ان کی کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. والکتاب الذی والتفصیل الکتاب الذی لا ریب فیہ, اور یہ قرآن اس کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے جس کتاب میں کوئی ریب نہیں. توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے, توجہ نہیں کی. یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ تورات کی, زبور کی, انجیل کی, اور تفصیل بیان کرتا ہے اس کتاب کی جس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. من رب العالمین, اور وہ کتاب ہے عالمین کے رب کی طرف سے. یعنی مطلب ہے قرآن اور ہے, وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں وہ اور ہے, وہ اور ہے. یہی جب آیت آئی تو صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سی کتاب ہے, یہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. حضور نے فرمایا انتظروا, انتظار کرو. صحابہ انتظار کرنے لگے. اتنے میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے.
حضور نے فرمایا انظروا، دیکھو، ھذا الکتاب الذی لا ریب فیہ، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر کوئی جو ہے وہ ریب نہیں ہے۔ اور یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے تاکہ محمد و آل محمد کی معرفت کروا سکے۔ یہ قرآن تفصیل بیان کرتا ہے ان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس قرآن مجید کے اندر تو کوئی تفصیل نہیں ہے، نماز ہے، نماز کا ذکر اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن اس کی تفصیل کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، اس کا نصاب کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور قرآن مجید نے تو دعویٰ کیا ہے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں جو کتاب مبین میں نہیں، کوئی جو ہے وہ زمین و آسمانوں کا غائب نہیں جو کتاب مبین کے اندر نہیں، مگر یہاں پر ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، نماز کی تفصیل نہیں ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی اور کتاب مبین ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمَ آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر چیز کو احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ یہ کتاب مبین مولا کائنات امام مبین ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، پھر اللہ ارشاد فرمانے لگا وَمَا دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ، جو کچھ بھی زمین میں چل پھر رہا ہے اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے، اس کا رزق رازق کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے وَمَا مُسْتَقَرَّهَا وَمَسْتَوْدِعَهَا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس سب کا علم جو کچھ ماں کی رحموں میں ہے، جو کچھ باپ کی صلبوں میں ہے، اس تمام کا علم ہم نے رکھ دیا ہے کتاب مبین میں۔ اس سب کا علم ہم نے رکھ دیا ہے کتاب مبین میں، اور کتاب مبین ہے مولا کائنات۔ جو کچھ زمین پہ چل رہا ہے اس کا رازق اللہ ہے، اور اس کا رزق جو مقدر اللہ نے کیا ہے، جو باپوں کی صلبوں میں ہے، جو ماؤں کی رحموں میں ہے، وہ سب کتاب مبین کے اندر ہے، وہ سب علی جانتا ہے۔ جو باپ کی صلبوں میں ہے وہ کب مرے گا، کب آئے گا، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، سب علی جانتا ہے، سب علی جانتا ہے۔ جو ماں کی رحموں میں ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو باپ کی صلبوں میں ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ اگر نہ جانتا ہوتا تو مالک اشتر کو یہ کیوں کہتا کہ میں نے اس کو بھی قتل نہیں کیا جس کی 70 پشتوں میں کسی مومن نے آنا تھا، جس کی جس کی 70 پشتوں میں جو ہے وہ کس نے آنا تھا، کسی مومن نے آنا تھا۔ یہ علی ہے جو 70 پشتوں تک جو ہے وہ سب کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ اور اگر جان لیتے مسلمان مولا کائنات کو تو رسول کے بعد اہل بیت رسول یوں بازاروں میں نہ پھرائی جائے۔ عزاداروں بس ایک رات کا مہمان رہ گیا، زہرا بلال۔ کل آخری رات ہوگی، سیدہ کی بیٹیاں رل جائیں گی۔ اجر کو مل اللہ، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، سیدہ آپ پر راضی ہو۔ عزادارو، آج جناب حضرت عباس کا عالم پاک برآمد ہوگا۔ شہزادہ علی اکبر کا جو ہے وہ تابوت برآمد ہوگا۔ بڑا مشکل تھا امام حسین کے لیے
جناب علی اکبر کو الوداع کرنا. جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا آسان نہیں، اور بیٹا بھی وہ جو ہم شکل پیغمبر، جس کے بارے حسین نے کہا ہے پروردگار تیری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جس کو دیکھ کے ہم رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، نطقاً و منطقاً، جس کا بولنا جس کا چلنا رسول اللہ جیسا. عزاداروں، بہت سارے افراد پڑھنے والے توجہ میری جائے، بہت سارے پڑھنے والے یہ کرتے ہیں کہ باقی نبیوں کے ساتھ کہ حضرت یعقوب پہ اتنی مصیبتیں آئیں، حضرت ایوب پہ اتنی مصیبتیں آئیں، مگر جو مصائب زہرا کے لال نے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے. عزاداروں، مقتل والوں نے یہ لکھا اور تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو جس نے بچپن میں آپ کی نبوت کی گواہی دی تھی حضرت خلقیل، وہ جب جوان ہوئے تو اللہ نے وحی نازل کی، اے یوسف اس کو اپنا وزیر بنا. اور اسی جناب خلقیل کو حضرت یوسف نے اپنی قمیض اپنے بابا کی طرف بھیجی. حضرت یوسف کی خاطر حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی، جبکہ جانتے تھے علم نبوت کے ساتھ کہ وہ زندہ ہے، اور اپنے بیٹوں کو کہتے بھی تھے کہ ایک دن اللہ ملا دے گا. اے یعقوب، یوسف کو کسی نے برچھی نہیں ماری تھی، یوسف فقط تو سے جدا ہوا تھا، تو برداشت نہ کر سکا، تو نے اپنی آنکھیں ضائع کر لی رو کے. لیکن ہائے یوسف زہرا، کہاں علی اکبر. کہتے ہیں کہ جب مصر کی طرف گئے نا حضرت یعقوب، حضرت یوسف نے جناب خلقیل سے یہ کہا، دیکھو خاندان نبوت پہلی دفعہ آ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، میری بہنوں نے کبھی سفر نہیں کیا. خلقیل ایسے کرنا، جب کبھی رستے میں میری بہنیں تھک جائیں نا، جب تک ان کی تھکن نہ اترے تب تک سفر جاری نہ کرنا. اور یاد رکھو خلقیل کہ جب بھی تم قافلہ روکو، ایک تیز ترین گھوڑا سوار میری طرف روانہ کرنا اور مجھے اطلاع کرتا رہنا کہ کہاں قافلہ پہنچا. عزادارو، قافلہ قریب پہنچا شہر کے. جب شہر کے قریب پہنچا نا، جناب یوسف کی بہن نے حضرت یہودا کو بلایا اور بلا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی، یہودا، یہ جتنے بھی ارد گرد ہے نا، 10 بھائی تھے ارد گرد بہنوں کے، اور باقی فوجی تھے، بڑے شان سے جا رہے تھے. کہا یہودا جتنے بھی نامحرم ہیں ان سے کہہ دو ذرا دور ہو جائیں، ہم اپنے بھائی کی شاہی دیکھنا چاہتی ہیں، ہم اپنے بھائی کی شاہی دیکھنا چاہتی ہیں. عزادارو، امام حسین نے بھی یہ علی اکبر کے نام جاگیر لکھوائی تھی نا. یوسف کی بہنوں نے، اے یوسف کی بہنوں، آپ نے اپنے بھائی کی جاگیر دیکھی بڑے آرام سے، نہ جانے علی اکبر کی ماں اور پھوپھیاں نے کیسے جاگیر دیکھی. عزادارو، یہ قافلہ بڑھا، یہ قافلہ آگے بڑھا. عزادارو، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جب حضرت یوسف اور حضرت یعقوب بالکل قریب آئے نا، دونوں اپنی سواری سے گرے. جب 2 قدم دور تھے، دونوں میں چلنے کی سکت نہ رہی تھی، بلکہ کوہنیوں کے بل ایک دوسرے کے قریب گئے، کوہنیوں کے بل ایک دوسرے کے قریب گئے، ایک دوسرے کو گلے لگایا، دونوں بے ہوش ہو گئے. عزاداروں، میں پوچھنا چاہوں گا، اے یعقوب و یوسف، آپ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے
لیکن دونوں بے ہوش ہو گئے. لیکن ہائے حسین کا بیٹا علی اکبر، اے یعقوب، آپ یوسف کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، لیکن یوسف کے کسی نے برچھی تو نہ ماری تھی. آزادارو آپ بے ہوش ہو گئے. ہاں یعقوب آپ کوہنیوں کے بل چل کے گئے، اے یوسف آپ کوہنیوں کے بل چل کے گئے. آزادارو جب یعقوب کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ آزادارو کیا دیکھا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ اپنے بابا کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پھینک رہے ہیں. لیکن ہائے حسین، جب حسین بھی بے ہوش ہوئے تھے، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ علی اکبر کی زلفیں خون سے رنگین ہے. اجرکم اللہ، علی اکبر کی زلفیں خون سے رنگین ہے. آزادارو مقتل والوں نے لکھا، آیت اللہ جعفر شوستری شہید ثالث یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3-4 مقام ایسے آئے کہ جب لگتا تھا کہ حسین ابن علی کی روح پرواز کر جائے گی. پہلا مقام وہ تھا، پہلا مقام آزادارو میری طرف دیکھیے گا، پہلا مقام وہ تھا کہ جب حسین نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. حسین اپنے بیٹے کو امامہ باندھتا تھا، ایک پیج پہنتا تھا اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آزادارے جب بی بی عالیہ نے دیکھا کہ موت کی زردی چھا گئی ہے، آزادارو جلدی سے بیویوں کو کہا اور بہنوں کو بند کر دو، میرا بھائی اس دنیا سے چلا جائے گا. آزادارو دوسرا مقام وہ تھا جب علی اکبر گئے اور جانے کے بعد جب زخمی حالت میں آئے نا، بڑے پیاس سے تھے علی اکبر. کہا بابا مجھے پیاس نے مار مکایا. آزادارو ایک مرتبہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں تھی. علی اکبر نے جلدی سے زبان کو پیچھے، اپنے منہ کو پیچھے اٹھایا. کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. کہا بیٹا انتظار کرو، ابھی آپ کا نانا آپ کو حوض کوثر پلائے گا. آزادارو ہو گئے علی اکبر تیار. بڑا مشکل تھا علی اکبر کو تیار کرنا. آزادارو جب علی اکبر تیار ہو گئے، میدان کی طرف جانے لگے. آزادارو علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، بڑی مشکل. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ 2 شخصیتیں ایسی تھیں جب ان کی زندگی میں بیویوں نے ماتم کیا، ایک حضرت عباس کا اور ایک حضرت علی اکبر کا. لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ بیویوں نے جناب علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور بیویاں طواف کر رہی تھی اور بیان کر رہی تھی. کوئی کہتا تھا واہ محمدہ، کوئی کہتا تھا واہ علیہ، اور رو رو کے بیان کرتی تھی. آزادارو جب میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے، آزادارو ایک مرتبہ جانے لگے، میرے مولا نے گھوڑے کو تھوڑا سا تیز کیا اور تھوڑا سا تیز کیا. آزادارو میرے جناب علی اکبر دیکھ نہ رہے تھے اور پیچھے سے امام حسین جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوتا تھا، حسین ابن علی بھی ویسے ویسے تیز بھاگتے تھے. اور جب گھوڑے کو جو تیز کیا، ایک برقع پوش بی بی کہتی ہے علی اکبر، اور میں نے بڑی مشکل سے چکیاں پیس کے پالا، اور ذرا پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین ابن علی کا امامہ کھلا ہوا ہے، گل میں ڈلا ہوا ہے، اور کبھی زمین پہ گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، رو رو کے کہہ رہے یا بتا ہو حلما یا علی اکبر. علی اکبر ذرا آہستہ چلو، علی اکبر ذرا آہستہ چلو، تیرا باپ غریب ہو گیا، تیرا باپ غریب ہو گیا. آزادارو علی اکبر گیا میدان کے اندر، بڑی جنگ کی علی اکبر نے. آزادارو ایک وقت وہ بھی آیا اور کہ جب علی اکبر نے کہا السلام علیکہ منی یا بقا، اور بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، اتنا کہنا تھا. آزادارو مقتل والوں نے یہ لکھا اب حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اب حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. آزادارو مقتل والوں نے لکھا
سن سکو گے. کہتے ہیں جیسے 6 ماہ کا بچہ اور چلتا ہے ایسے علی اکبر کے لاشے کی طرف اور کہتے تھے آئین آئین علی اکبر. اور بیٹا مجھے جواب دو تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں. آج رکو من اللہ، آج رکو من اللہ. بڑے حوصلے سے عزادارو، بڑے حوصلے. مجھے چند جملے کہنے دیجئے، مجھے چند جملے کہنے دیجئے. عزادارو بڑی مشکل سے، بڑی مشکل کے لاشے پہ گئے. عزادارو عزادارو جب لاشے پہ گئے، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، روایت بڑی سخت ہے لیکن تمام مقتل والوں نے لکھا عزادارو کہ جب 16 قدم دور جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے. عزادارو جب بیویوں نے یہ دیکھا، خیام کے قریب بالکل بیویوں نے کیا دیکھا کہ امام حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. جب امام کو کچھ نظر نہیں آ رہا اس وقت بی بی عالیہ آگے بڑھی، بی بی عالیہ آگے بڑھی. جیسے ہی خیمے کے دروازے سے پردہ ہٹا، امام حسین نے دیکھا بی بی باہر آنا چاہتی ہے. امام حسین کو علی اکبر کا جنازہ بھولا اور کہا زینب میری بہن میری زندگی میں باہر نہ آنا. عزادارو بی بی سے کہا میری زندگی میں باہر نہ آنا. عزادارو علی اکبر کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل تھا. عزادارو بڑے کڑیل جوان تھے نا علی اکبر اور بڑے بوڑھے تھے امام حسین. 58 سال کا بوڑھا، 18 سال کا جوان علی اکبر. عزادارو ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا، علی اکبر کے جنازے کو نہ اٹھا سکا. ایک مرتبہ پھر اٹھانا چاہا، 3 مرتبہ اٹھانا چاہا. ایک مرتبہ کہا علی اکبر تیرا باپ بڑا ضعیف ہے، تیرا باپ بڑا ضعیف ہے، ذرا اپنے باپ کو سہارا دو. علی اکبر میرے گلے میں بازو کو ڈالو. عزادارو علی اکبر نے گلے میں بازو کو ڈالا. گلے میں بازو کا ڈالنا تھا، کہا علی اکبر دوسرا بازو بھی ڈالو. علی اکبر دوسرا بازو نہ ڈال رہے تھے. کہا علی اکبر کیا وجہ ہے، دوسرا بازو کیوں نہیں ڈال رہے؟ علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. کہا علی اکبر تو جانتا ہے نا میں رسول کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم نہیں ہوں، میں یوسف زہرا ہوں. اور ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا اور تو کیا دیکھا؟ عزادارو ایک برچھی کا پھل تھا جو علی اکبر کے سینے میں اترا ہوا تھا. عزادارو اب کیا کیا سنو گے. عزادارو امام حسین نے علی اکبر کے لاشے کو لٹایا. عزادارو ایک گھٹنا امام حسین نے علی اکبر کے سینے میں رکھا. ایک ہاتھ سے برچھی کے پھل کو کھینچا. پھل کا کھینچنا تھا، کربلا کی زمین ہلی. ادھر سے بیویوں نے رونا شروع کیا. ادھر سے عزادارو علی اکبر کی والدہ نے کہا اماں فضہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا. لعنت اللہ وَسِعَالَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلِيَّهُ الْقَالِبُونَ. عزادارو جنازہ آگے علی اکبر کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن زہرا کی بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل تھا. علی اکبر کی ماں کے لیے بڑا مشکل تھا. کس طرح بیویوں نے دیکھا ہوگا نہ جانے. No.